यकीन करें ये जो मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं आप, ये तो मुझे कश्मीर की वाली का खूबसूरत मंज़र याद दिला रहा है। खुद मेरा इत्तफ़ाक़ भी कुछ दहाई पहले जम्मू और श्रीनगर में हुआ, और फिर इस वैली में जम्मू और श्रीनगर और फिर आज़ाद कश्मीर में और उस तरफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी मकबूज एरिया में, मकबूजा कश्मीर में जितना खून बहा कश्मीरियों का हिंदुस्तानियों के हाथों, ठीक है फ़लस्तीन का इशू अपनी जगह, लेकिन शायद बरसग़ीर पाक व हिंद नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी इतना खून नहीं बहा हो। लेकिन ये बहरहाल अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारी माजी की हुकूमतें इसके बावजूद कि कश्मीरियों ने हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दी, लाखों की तादाद में लोग हिजरत करके हमारे वाले कश्मीर में आ गए, लेकिन हम इस इशू को इंटरनेशनल फोरम में, हत्ता कि OIC यानी जो इस्लामी ममालिक थे उनमें भी हम लेके नहीं जा सके। वहाँ भी कोई ना कोई मुल्क ऐसा सवाल उठा देता था या कश्मीर के इशू को किसी दूसरे से जोड़ देता था कि जिसमें वो इशू पस मंज़र में चला जाता था। हालिया जो पाक हिंदुस्तान कशीदगी हुई, बज़ाहिर तो उसके असबाब वही रिवायती जंग के हैं, लेकिन इस पस मंज़र में देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उस वक्त तक कशीदगी का, महाज़ाराई का ख़ात्मा नहीं हो सकता, चाहे हम जितनी ट्रेड कर लें, चाहे यहाँ के अदीब, शायर, दानिश्वर आ जाएं, चाहे ट्रैक 2 पॉलिसी हो। और ये जो अभी हमने पिछले 48 घंटे में या 72 घंटे में आपने देखा होगा, जो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल देखी कि दो मुल्क एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, और फिर इसमें जो एक ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी पायलट ज़िंदा गिरफ़्तार हुआ, उसने सारी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। इसी हंगाम के बीच ये ख़बर आई कि OIC का इजलास ब्रादर मुल्क अबू ज़हबी में हो रहा है, और ये भी बहरहाल बड़ी अफसोसनाक अमर था कि उसमें हिंदुस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को एक चीफ़ गेस्ट की हैसियत से बुलाया। हम तो अपने महाज की जंग में लगे हुए थे, सिफारती महाज पे भी लड़ रहे थे, तो पार्लियामेंट का इजलास भी जारी था। तो पहले फ़ैसला तो ये हुआ कि नहीं, हमें बाइकाट करना चाहिए, वज़ीर ख़ारजा को नहीं जाना चाहिए, पार्लियामेंट ने ये फ़ैसला किया। लेकिन फिर ये सवाल हुआ कि अगर सुषमा स्वराज आईं और OIC के इजलास में उन्होंने कोई ऐसा मौक़िफ़ पेश किया कि कहीं हमारे बास नादान मुस्लिम ममालिक के सबब हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं जाए। लेकिन आपने ये ख़बर सुनी कि OIC का इजलास हुआ, उसमें गो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा शरीक नहीं हुए, लेकिन एक करारदाद कश्मीर के हक़ में पास हुई, जिससे हिंदुस्तान को बहरहाल ये पैगाम चला गया कि इस्लामी ममालिक चाहे कितने कमज़ोर क्यों ना हों, चाहे वो कितने ही अपने अंदरून खिलफशार में क्यों ना मुब्तला हों, लेकिन वो समझते हैं कि जो कश्मीरियों के जो मिज़रीस हैं, जो कुछ उन पर गुज़री है, उसके लिए उन्हें करारदाद पास करनी चाहिए थी। लेकिन खाली मसला रेजोल्यूशन का नहीं, ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में ही पास होना चाहिए, और हमें इतना दबाव बढ़ाना चाहिए कि बिल आखिर बहरहाल ये जो 3 लाख या 6 लाख फ़ौज है हिंदुस्तान की, जो तवातुर से मज़लूम निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बना रही है, वो इस बात पर मजबूर हो, और उसका सीधा जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है साफ़ है। और ये जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी में जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये तय हो चुका था कि उस पर रेफरेंडम होना चाहिए, दोनों तरफ की फ़ौजें विड्रॉ हो जाएं अगर वो कहते हैं कि हमारी फ़ौजें हैं और या उनकी फ़ौजें हैं दोनों के बॉर्डर में। और यूनाइटेड नेशन कर चुका है इस तरह के थे। यूरोपीय यूनियन के ऊपर जब रेफरेंडम नहीं हो सकता कि जिसमें बरतानिया उसमें शमूलियत इख्तियार करे या ना करे, तो कश्मीर में क्या रेफरेंडम के ज़रिए ये फ़ैसला नहीं किया सकता कि वो लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ? लेकिन हिंदुस्तान को इल्म है, और ख़ास तौर पर पिछले 50 साल से जो लड़ाई कश्मीरी लड़ रहे हैं, कि अक्सरियत यही कहेगी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम जोर नहीं दे रहे, उनकी मर्ज़ी पे छोड़ा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान के साथ तो मैंने कहा ना, उनके हाथों, उनकी फ़ौजों के हाथों 50,000 से शहीद हुए हैं। तो आइए, मैंने सोचा कि इस इशू पर स्टूडियो में तो गुफ्तगू होती रहती है, क्यों ना कुछ इंटेलेक्चुअल से
کچھ دانشوروں سے اور ممبر پارلیمنٹ سے گفتگو کی جائے کہ OIC کے حوالے سے جو ریزولوشن پاس ہوا اس کی کتنی اہمیت ہے. آئیے میرے ساتھ. ہماری خوشبخش شجاعت ڈیبیٹر تو ایک زمانے میں تھی ہی، اور پھر سیاست میں آئیں تو سینیٹر، MNA. اور خوشبخش صاحبہ، یہ جو بڑا کنٹروورسی پیدا ہوئی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو OIC ہوئی بالآخر اس نے کشمیر کا ریزولوشن پاس کیا. ورنہ جو مسلم ممالک کا حال ہے، کہنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے سے دست و گریباں، سعودی عرب، یمن سے، اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ OIC میں جس طرح پاکستان کی شمولیت نہ ہو سکی، اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سب کے کنسنسس سے جو ایک فیصلہ کیا وہ بہت احسن فیصلہ تھا کہ اس میں شرکت نہ کی جائے، اگرچہ کہ وہاں سشما سوراج وقت پہ بیٹھی ہوں، کیونکہ یہ تو ہمارا منصب ہی نہیں بنتا ہے. اور اسلامی ممالک کو اس بات پر سوچنا چاہیے تھا کہ ایک فاؤنڈر ممبر ملک ہے، اور اس وقت دنیا میں اس خطے کی جو اہمیت ہے، اور خاص طور سے پاکستان کی جو اہمیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے OIC میں پاکستان کا کردار بڑا اہم ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ہم نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اچھا میسج دیا، اور اب جو ہوا ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ کشمیر کے لیے جو قرارداد پاس ہوئی ہے وہ ایک تماچا پڑا ہے ہندوستان کے منہ پہ کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تو تھیں سب کے سامنے، لیکن ان کے منہ کے سامنے لوگوں نے اس بات پر ان سے سوال جواب کیے ہیں، اور اس بات کو انہوں نے ریکارڈ پہ لے کر آئے ہیں کہ جو کچھ ہندوستان کشمیر میں مظالم اٹھا رہا ہے اس نے انسانیت کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو ہندوستان کا مسخ شدہ چہرہ ہے، جو ظالم چہرہ ہے، جو دشمن چہرہ ہے، وہ چہرہ وہ دکھا رہا ہے کشمیر میں. اور اب آہستہ آہستہ اس کے دانت پاکستان کی طرف بھی نکل رہے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت الیکشن قریب ہے. الیکشن کی وجہ سے وہ اگر اب ہمیں تختہ مشق بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ایک طریقہ کار ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایک مسلم مملکت ہونے کی حیثیت سے جس بات کا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ نے ثبوت دیا ہے، وہ قابل تحسین ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے امن کی طرف قدم بڑھایا، ہم نے امن کی بات ہی نہیں کی، ہم نے پریکٹیکلی ان کے قیدی کو رہا کیا، باعزت طریقے سے اسے ہینڈ اوور کیا، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہم امن کی طرف قدم بڑھائیں گے، ہم امن کے ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. لیکن اگر پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت اس خطے کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور سے پاکستان کی، اور افغانستان سے جو اس وقت فوجیوں کے واپس جانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر انڈیا میں الیکشن آنے والے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تو ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 30-40 دن بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی جو ایک خارجہ پالیسی تساہل کے ساتھ چل رہی ہے، بہت بردباری کے ساتھ، میں کہوں گی بڑے تدبر کے ساتھ، اس کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر طرف نگاہ ہونی چاہیے. ہمارے فوج کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو کم نہ ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری فوج ہمہ وقت تیار ہے، ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے ثابت کر دکھایا. ان کے طیارے آئے، انہوں نے ان کو وقت دیا، اور اس کے بعد دوسرا وقت نہیں دیا. ایک میں اگر آخری سوال کروں آپ سے کہ کیا یہ نہیں کچھ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری کشمیر کمیٹی جو پارلیمنٹ کی رہیں وہ اتنی ان کا فعال رول نہیں رہا. اب اگر ہم اس ریزولوشن کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں جائیں، اور کم از کم اس 56 اسلامی ملک، اور یہ جو خاص طور پر 2 سال سے کشمیر میں ہو رہا ہے پوسٹ برہان وانی ایرا، تو اس وقت آپ نہیں سمجھتی کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن میں جائے مور افیکٹو طریقے سے؟ دیکھیے، یہاں میں پہلے تو ایک اضافی بات کرنا چاہوں گی، اور وہ ہے ملیحہ لودھی صاحبہ کا کردار بڑا قابل تحسین ہے.
انہوں نے اس وقت اقوام متحدہ میں جس جگہ جہاں انہیں موقع ملا ہے انہوں نے کشمیر کا ایشو بھی اور جو پاکستان کے ساتھ انڈیا اس وقت آنکھیں دکھا رہا ہے وہ ایشو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ فائٹ کر رہی ہیں. لیکن جو آپ نے کشمیر کمیٹی کی بات کی, بہت افسوس کی بات ہے, ایک ایسا ہمارا سمجھیے وہ پوائنٹ ہے, وہ ایشو ہے جس پر کہ ہم اس وقت ساری دنیا میں ایک محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کشمیر کمیٹی نے گزشتہ 10-15 سالوں میں کچھ نہیں کیا, صرف انہوں نے کشمیر کمیٹی کو کھایا, انہوں نے استعمال کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے کشمیر کمیٹی کو فعال کرے. بالکل آپ کا کہنا درست ہے, اقوام متحدہ تک یہ بات جانا چاہیے کشمیر کمیٹی کے پلیٹ فارم سے, اور جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کو لے کر اٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک صرف پاکستان نے نہیں کہا, پاکستان تو وہاں موجود بھی نہیں تھا, لیکن ان تمام ممالک نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ ایک بہت بھاری بھرکم پرزور آواز ہے. اس آواز کو لے کے بالکل پاکستان کو اقوام متحدہ میں کھڑا ہونا ضروری ہے. جاوید اقبال, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اب کتنے برس ہو گئے کہ جب پی ٹی وی میں باقاعدگی سے پروگرام کرتے تھے, اور اس وقت انہوں نے ہمیں بلایا تو شاید یہ ٹی وی اس وقت نیا جو نجی ٹی وی نہیں آیا تھا, اور اس وقت جو قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بڑے اچھے میزبان ہوا کرتے تھے. ہم لوگ اس طرح کے میزبان نہیں آج کل جو آپ کو نظر آتے ہیں. موضوع بہت ہے, گفتگو کروں گا. اب یہ جو ایک تو متنازع بنا او آئی سی میں جانا نہ جانا, چلیں چھوڑ دیں, کیا آپ اس کو ایک کامیابی کہیں گے کہ بہرحال او آئی سی کے ممالک نے فلسطین کے ساتھ ہی ایک ریزولوشن پاس کیا؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مثبت چیز تھی, اور اگر ہم فلسطین کے لیول کے اوپر یہ چیز لے آتے ہیں تو یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہماری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے اپنے مختلف مکتبہ لوگ خیال ہوتے ہیں, الگ الگ بات کرتے ہیں, تو اس میں کچھ رائے مختلف بھی ہوں گی اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ایک نیشنل پولیٹیکل ڈپلومیٹک میچورٹی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا کہ پاکستان وہاں پہ نہیں گیا, اس لیول پہ نہیں گیا. اور آخر آپ دیکھیے گا کہ جو او آئی سی کے جو ممالک ہیں ان میں یہ احساس آیا کہ پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور ایک پروڈکٹیو معنوں میں کوئی چیز سامنے آئے. اور آپ نے دیکھا کہ قرارداد میں, اور یہ خود بھی تو بہت بڑی بات ہے نا کہ اس وقت خود عالم اسلام کا کیا حال ہے. سعودی عرب یمن سے لڑ رہا ہے, شام, عراق, تو یہ خود ملک ایک دوسرے جب دستوں گریباں ہیں, اس میں بہرحال اس حد تک تو ہم کامیابی کہیں گے کہ ہم نے چلو اپنے کشمیر جیسے ایشو پہ جو سپورٹ نہیں ملتی تھی لے کے آئے. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ان تمام چیزوں کو, وہ جتنی لوگوں کی آرا تھیں اور وہ عام باتیں ہوتی تھیں, اس کو ہم نے ایک ڈپلومیٹک فیس دیا, اور ایک جو قرارداد کی صورت میں جو ذکر آیا وہ اس فیس کی طرف سے ایک فارمل ذکر آیا. دیکھیے نا, الگ الگ جگہ بات کرنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک فورم کی بنیاد کے اوپر آ کے اور ایک اس کی اجتماعی حیثیت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی جیت ہے ہماری. اور کیا ایسا ممکن ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم لوگ کوشش کریں کہ کم از کم اسلامی ملک ہی کشمیر کے حوالے سے, دیکھیں کتنی مزری ہے, دیکھیں میں پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں کہ 90s میں ہماری غلطی تھی, اور ضیاء الحق کے دور میں کہ ہم نے حزب اور لشکر اور سپاہ انہیں چھوڑ دیا اور ایک جینون موومنٹ کو بڑا نقصان پہنچایا. لیکن اگر آپ ہم برہان وانی کے بعد جو فالو کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ریئلٹی ہے نا کہ کس طریقے سے وہ کشمیری نوجوان لڑ رہا ہے, اور 3 لاکھ یا 6 لاکھ ہندوستانی فوج ہے, اس کیس کو جس طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے, لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے, اور تحریک انصاف سے زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی, چلے پاس کو چھوڑ دیں. نہیں, میرا خیال ایکسپیکٹیشن تو تھی اور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن یہ اس وقت بھی جو قدم اٹھایا ہے یہ بڑا پازیٹیو قدم ہے, اینڈ اٹ ول ٹیک مومنٹم. ایک میچورٹی جو ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک میچورٹی آئی ہے اور آئے گی. اور لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیے, اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ تو ہم خود اپنے دشمن ہیں,
اور اس قدر ہمارے یہاں نفاق آ جاتا ہے بعض باتوں پہ جو کہ نہیں آنا چاہیے. بھائی کشمیر جو ہے وہ اتنا پرانا مسئلہ ہے, انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ فلسطین سے پرانا مسئلہ ہے, کیونکہ کشمیر تو جو برطانوی سامراج یہاں سے گیا وہ تو جاتے ہوئے ایک ایسی چیز, ایک انفنشڈ ایجنڈا جسے ہم کہتے ہیں, وہ چھوڑ گیا. اور یہ دونوں ممالک کے درمیان کس قدر جنگیں ہوئیں, کتنا ہتھیار ضائع ہو رہا ہے, اور دونوں ملک کے لوگ وہاں بھی بھوکے ہیں یہاں بھی بھوکے ہیں. دیکھیے میں تو بڑے ادب سے عرض کروں گا مجاہد صاحب کہ اگر وہاں بھی کوئی مرتا ہے تو آپ یقین کیجئے ہمیں بھی وہی افسوس ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے. وہاں بھی کسی کا سہاگ اجڑتا ہے, کسی ماں کی گود جاتی ہے, افسوس تو ہوتا ہے. کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے, افسوس تو ہوتا ہے, کیونکہ انسانیت کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا نا. لڑائی تو حل ہے ہی نہیں. آخر میں آپ کو پھر میز پہ آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو اور خاص طور پر وزیر اعظم ہندوستان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دی ٹیبل دیٹ نہیں, لیکن کشمیر تو بات ہی کرنے کی تیار نہیں ہے نا. کتنے بیچارے کو 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں. وہ تو ہے, لیکن اس بات پر کہ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی کوشش نہیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. دنیا بھر کو کم سے کم یہ معلوم ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہمیں اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے اور جو بھی ہم کر سمجھ سکتے اور OIC پہ زور دینا چاہیے کہ ایک قرارداد سے نکل کر عملاً دیگر ممالک کو مجبور کرے کہ کم از کم اس ایشو پر, کشمیریوں کے ایشو پر کوئی ٹھوس قدم اٹھائے نا. بالکل اٹھانا چاہیے اور ہمارا حق بنتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مطالبہ کریں, مطالبہ تو ایک الگ چیز ہے. ایک مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے ایک پاکستان ایک بہت بڑا اسلامک نیوکلیر, دی اونلی نیوکلیر اسٹیٹ, اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ان پر توجہ دینی چاہیے. تمام اسلامی ممالک کو توجہ دینی چاہیے اس بات پر, کیونکہ ان کے بھی لیے تحفظ کی ضمانت ہے ہمارے ایٹم بم. ہم ان کا سمبولک, ورنہ تو اسرائیل جو ہے وہ ان کا آپ کو علم ہے کہ کپا. ایبسلوٹلی, ہم تو دیوار ہیں. ہم تو پورے اسلامی, یہ صرف پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ پورے اسلامک بلاک کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, اور اس پہ ان کو فخر بھی کرنا چاہیے. لیکن عملی طور پہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہیے, اور یہ صرف ایک جو گفتگو ہوتی ہے کانفرنسز میں, اس سے نکل کر عملی طور پر اس کو قرارداد کی شکل دے کر امپلیمنٹ کرانا چاہیے. ان کے پاس بھی اوزار موجود ہیں, تیل سب سے بڑا اوزار ہے ان کے پاس, ہتھیار ہے, تو یہ ضرور ہونا چاہیے. OIC کو کنٹروورشل بدی کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا نہیں, لیکن ڈسپائٹ اس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بڑی فتح ہے کہ جناب ہم نے بہرحال کشمیر میں وہاں ریزولوشن پاس کرا لیا. دیکھیے, نہ جانا میں سمجھتا ہوں بڑا درست تھا. ہمیں احتجاج کرنے کا اظہار ایک لازم فرض تھا پاکستان پر, کہ جس انداز میں بے رحمی کے ساتھ یہ OIC کے برادران نے نظر انداز کیا جو بنیادی ایشو ہے, اس کے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر میں جو انسانوں کے ساتھ, جن کی بھاری اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے, جو زیادتی ہو رہی تھی, OIC کا اخلاقی, سیاسی, قانونی فرض تھا کہ وہ یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا. تو ہمارا نہ جانا بالکل جائز تھا, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف بائیکاٹ کر کر اطمینان حاصل کریں. ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب جا کر ان 55 ممالک کو راضی کریں. انہوں نے ریزولوشن تو پاس کیا. وہ ریزولوشن از ناٹ ایز دا سیم ایز دا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے. اس میں انہوں نے دانستہ طور پر سارا فوکس رکھا پیلسٹائن پر. وہ بھی ایک بہت جائز ایک سبجیکٹ ہے, لیکن اس پر پاکستان نے کبھی ہیزیٹیشن نہیں دکھائی اس پر حمایت کرنے کی, عرب اور مسلم کاز پر. اس حد تک کہ مجاہد صاحب کہ جب اسرائیلی فارن منسٹر پہلی بار پاکستانی فارن منسٹر خورشید قصوری سے ملاقات کی مشرف صاحب کے دور میں, تو اس نے پتہ ہے پہلا سوال کیا کیا؟ اس نے کہا جی یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کو فلسطین سے کیا مسئلہ ہے, اتنی تکلیف آپ کو کیوں پہنچتی ہے, جبکہ عرب ممالک کو اتنی نہیں پہنچتی جتنا کہ پاکستان کو پہنچتی ہے. یہ اندازہ لگایا جائے دنیا سے, OIC کے ممالک سے, کہ کتنا پاکستان نے جان دے کر اس کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ وقت آیا جب اتنے مظالم ہو رہے تھے, تو ہمیں چاہیے اب ایک سفارتی سطح پر, صرف ریاستی سطح پر نہیں مجاہد, بلکہ پبلک ڈپلومیسی, جہاں پر غیر حکومتی شعبوں کو بھی استعمال کیا جائے اور اپنے آپ کو پہلے متحد کریں. Those 55 Muslim countries should be persuaded to see
our point of view on this. It is not enough that they pass the resolution. I am not satisfied with just them passing a resolution. I think much more has to be done. हम एक नया अलाइनमेंट जो हो रहा है चाइना, रशिया और इंडिया का, आपको पता है कि इस क्राइसिस के दौरान वो मिल रहे थे चाइना में, तो we need to take stock of this on an emergency basis and initiate several levels of diplomacy. हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, इजहार करते हैं, आर्टिकुलेट हैं, लेकिन द ऑफिशियल डिप्लोमेटिक एफर्ट नीड्स टू बी नाउ रीइंफोर्स्ड बाय मैसिव विगरस रोबस्ट पब्लिक डिप्लोमेसी। अच्छा, लास्ट बिल्कुल, क्या ये नहीं 56 या 58 इस्लामी मुल्क कम से कम ये करें कि यूएन में जाके एक रेजोल्यूशन, जबकि अब तो ख़ास तौर पर चले हम पास में तो कहते थे कि 90s में हिज़्ब थी, लश्कर थे, सिपाह थे, जनरल कला, बट बुरहान वानी के बाद तो उसके बाद तो एक दुनिया ने तस्लीम किया, एक जेन्युइन मूवमेंट है। एंड ये 70 साल की तारीख है जिसको नज़रअंदाज, जिस तरह हम फ़लस्तीन को नज़रअंदाज नहीं करते, उतना ही फ़र्ज़ बनता है OIC के अरकान पर कि इसे नज़रअंदाज करें। बुरहान वानी इज़ अ लैंडमार्क, ये टर्निंग पॉइंट, लेकिन सो इज़ 2019। ये भी एक बहुत शर्मनाक हिस्सा है मुस्लिम तारीख का। हल तो नहीं है, सब ये कहते हैं रहमान साहब जंग, लेकिन फिजा तो कायम कर देते हैं, ज़रा सा बम्बई, ज़रा सा कुछ हो। बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में एक ऐसा तबका मौजूद है जो जंग को हवा दे के मुनाफा कमाता है। ठीक है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने एक ही नोट लिखना शुरू किया शुरू से आखिर तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सुलह नहीं हो सकती। सही। तो वह एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया है इस जंगी जुनून को फैलाने में। मसला ये है कि जो लोग कहते हैं कि जंग से एक मसले का हल नहीं है, वो ख़ुद भी इस पर अमल नहीं करते। पाकिस्तान जो शख्स पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस जंगी जुनून को हवा देता है, वो इस खत्ते के अवाम का दुश्मन है। और कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि गुफ्तगू से, रास्ते से, आश्ती से हल न किया जा सके। हमारा जो तंजीम थी पाक इंडिया पीपल्स फोरम, देखिए हमने पहले दिन से ये कहा, हमारे साथ 150-200 हिंदुस्तानी शहरियों ने, एकेडमिक्स ने कहा कि कश्मीर का मसला का हल वो है जो कश्मीरी अवाम चाहते हैं। हम जंग नहीं चाहते। हिंदुस्तान पाकिस्तान को कोई हक़ नहीं है कि उनके सरजमीन में जाकर लड़ाई करें और उनको खून बहाएं। अच्छा रहमान, ये जो अभी ये जो एक कंट्रोवर्सी बना दी गई कि OIC में जी इंडिया को क्यों बुलाया गया, सुषमा स्वराज को चीफ गेस्ट, और इस बुनियाद पर हमने बाइकाट किया। अब ये तो ठीक है कि आज OIC ने रेजोल्यूशन कश्मीर के लिए पास किया मसले का तौर पर, लेकिन ये भी एक तनाज़ा बन गया। खैर OIC का आपको तो रोल हम सबको पता ही है कि OIC कहते हैं लोग, तो अपने जाना ना जाना दुरुस्त फैसला था रहमान साहब? मेरे नज़र में दुरुस्त फैसला नहीं था। पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि तमाम मुसलमान ममालिक के हिंदुस्तान ताल्लुकात बेहतर क्यों हैं पाकिस्तान के मुकाबले। आप अपने ज़रा अपने ताल्लुकात नज़रसानी करें। सारे सऊदी अरब हो, अरब इमारात हों, ईरान हो, मोरक्को, अल्जीरिया हो, ये सब हिंदुस्तान दोस्ती करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में इतने ही मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसको मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए और हर फोरम में ना जाना चाहिए। चाहिए, अपना केस रखना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, और हम उसमें इतने कामयाब नहीं रहे कि हम इवन मुस्लिम मुल्कों को कन्विंस कर सकें। नहीं हम नहीं कर सकते। कनेक्ट तो करते हैं अपने को इस्लामी ममालिक से, OIC से, परेशान हो जाते हैं कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ चले जाती है, चलें उनका रेजोल्यूशन भी पास कर लिया। तो ये जो एक मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड है, मतलब ये कि ये मिलकर अगर 66 कंट्रीज एक रेजोल्यूशन ही
کشمیر کے لیے پیش کر دیتے. اب چلے اپنے یہاں تو انہوں نے کر دیا. دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی. مجھے نہیں پتا کہ اسمبلی میں ڈفرینٹ سیاسی جماعتوں نے کتنی اکثریت سے فارن منسٹر کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں کسی بھی حالت میں جیسے بھی حالات ہو جب بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ہر میدان پر کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں بولنا چاہیے. بائیکاٹ والی باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ہم ابھی تک اس آؤٹ ڈیٹڈ پولیٹکس پر چل رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. باقی رہا مسلم کنٹریز ریزولیوشن, یہ ساری چیزیں, یہ کچھ ڈھکا چھپا نفسیات مسلمان کی ہے نہیں. ملوکیت میں جب مسلمان گھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حدیث کو بھی اپنی مرضی سے توڑ کے لے آتا ہے اور فتوے بھی اپنی مرضی کے بنا لیتا ہے. سو اس شکوے سے زیادہ سب سے اہم چیز, مجھے دکھ ہوا پاکستان کا جھنڈا وہاں نہیں تھا. پکچرز کچھ سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں جن میں دکھایا گیا کہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے کیونکہ ہماری اس میں شمولیت نہیں تھی اس وقت. لیکن اس سب سے زیادہ میرے لیے اہم ہے کہ پلیز اپنی جگہ خالی نہ چھوڑ. لیکن بعد میں ریزولوشن تو پاس ہوا بعد میں تو ہوا ہے, وہ اچھی چیز ہے. ہماری موجودگی میں پاس ہوتا ہے تو ہم اور سرخرو ہوتے, وہ اور اچھا. ہاں یہ لو لیول کا ڈیلیگیشن شریک ہوا, فارن منسٹر جاتے تو فارن منسٹر کی موجودگی ایک ملک کے لیے سرخرو ہونے کا سبب بنتی, ان کو کریڈٹ جاتا. یہ تو ان کی مہربانی ہو گئی. لیکن بات وہی ہے کہ کشمیر, کیا ہم جنرلی مسلمانوں کے ہم امن کے حالات دیکھیں, مسلمانوں کو مسلمان کا ساتھ بہت احتیاط سے دیتا ہے. یہ اچھا کہا آپ نے, احتیاط سے بڑی شرائط, خاموش ہڈن شرائط کے ساتھ دیتا ہے. سو خیر ہمیں اپنی جگہ پر کھڑے رہنا چاہیے. ابھی جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا جس کتاب کا, کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو پاکستانی میں جو کشمیری, یعنی وہ کشمیری جو ہندوستان میں وار کے درمیان یہاں آئے, کتنے ان کے مسائل ہوئے, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, پھر کشمیر کی بھی ایک وار رہی, اور پھر بہرحال 42 سے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو پالیسی ہوئی اور اس میں ہم جو حزب اور لشکر لے کے آئے اور اس تحریک کو ایک ہم نے مذہبی رنگ دے دیا, تو اس سے فائدہ سے زیادہ نقصان ہوا. اور پھر انٹرنیشنل فورم میں ہمیں بات کرنے میں مشکل آئی. یہ جو میں حالیہ کشیدگی پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا, تو بہت کچھ ہو چکی ہے, لیکن جو پور کشمیری 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں, لاکھوں خاندان برباد ہو گئے. پروفیسر عرفان احمد اللہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پر ہیں. آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم نے قرارداد تو ایک حد تک پاس کرا دی, پہلے آیا تھا کہ بائیکاٹ کریں گے. پروفیسر اصل میں بائیکاٹ کے تو ہم فیور میں ہے نہیں. جیسے کہ پورے پاکستان سے عام لوگوں کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو کوئی بھی فورم چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ واقعی ایک ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایموشنلی نہیں ریشنل ریئیکشنز دینے چاہیے. آپ ٹیبل چھوڑ دیں گے تو بات کس سے کریں گے؟ آپ خود ہی اپنی اسپیس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی حرکت کی ہے. فارن منسٹر کو جانا چاہیے تھا. اور ایک قرارداد سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا اپنا کشمیر ماڈل جو پاکستان نے بنایا ہوا ہے. ری تھنک کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے پاکستان کشمیر کو سپورٹ کر رہا ہے, آیا وہ کشمیر کاسٹ کو سرو کر رہا ہے یا کشمیر کاسٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن سوال یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو فارن پالیسی جو اپنا پیراڈائم ہے, جو سب سے بڑا پرابلمٹک ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں, اس واقعے کے بعد, کیونکہ ہم جنگ کی چلے گئے ہیں, اس واقعے کے بعد ہم بار بار وہی حرکتیں ریپیٹ نہیں کر سکتے. ایک قرارداد سے کچھ نہیں ہوگا, مذمتی ٹھہراؤ سے کچھ نہیں ہوگا, آپ نے انڈین پائلٹ واپس کر دیا اس سے کچھ نہیں ہوگا. OIC والا انہی کو لے کر
एक रेजोल्यूशन तो यूएन में ले आए, यानी ये इस्लामी मुल्कों को हम इतना भी मुत्तहद नहीं कर सके कि लेकर हम उनके साथ मिलकर कोई इंटरनेशनल फोरम में ले जाएं। देखिए, इस्लामी मुल्कों ने अभी तक अपने आप को एक फ़ोर्स बनवाया ही नहीं है दुनिया में, और कभी भी वो मुसलमानों के काज पे जिस फोर्सफुली आने चाहिए। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, क्या फ़लस्तीनी मुसलमान नहीं है? तो अगर OIC फ़लस्तीन में फ़ेल हो चुकी है तो OIC से ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि वो कश्मीर के मामले पे एडवोकेसी करेगी एग्रेसिवली, तो मैं ये समझती हूँ कि ये नेविटी है हम लोगों की। कुछ करारदाद की तो करते हैं, चलो भाई एक करारदाद तो पास कर दी, वरना ये भी उम्मीद नहीं थी हमें तो। करारदाद तो डेफिनेटली पास की है, और वो एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि कश्मीर के मसले को अब इंटरनेशनलाइज हुआ है, क्योंकि पहले तो ये समझा जाता था ना कि जहादियों की जंग है। जब OIC करारदाद पेश कर रही है तो ये एक मामला जो अंदर हो रहा था वो इंटरनेशनलाइज हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ ये एक स्टेप कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पॉलिसी भी रीथिंक करनी पड़ेगी विज़ावी कश्मीर। सियासतदानों के लिए आसान होता है कि अपनी आरा इधर से उधर बदल लें, अपोजिशन से हुकूमत में और हुकूमत से अपोजिशन में आ जाएं। और ये भी है कि बाद ऐसे इशू होते हैं कि जिन पर वो अगर हुकूमत किसी की हिमायत कर रही है तो समझते हैं अपना फ़र्ज़ के अपोजिशन उसकी मुखालफत करे। इसी तरह अपोजिशन अगर कोई स्टैंड लेती है तो हुकूमत वाले ये समझते हैं कि नहीं, इसको रिजेक्ट किया जाए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो हालिया पाक भारत कशीदगी हुई, इसमें तीनों मेन स्ट्रीम पार्टियां इकट्ठा हुईं और उन्होंने इस हवाले से एक ही स्टैंड लिया। लेकिन थोड़ा सा तनाज़ा खड़ा हुआ जिस पर हमने अभी OIC के हवाले से कि उसमें हमें शिरकत करनी थी या नहीं। और अब जब ये भी ख़बर आई है कि OIC में हमने कश्मीर इशू पर एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है, तो इसे खुश आइन। आपने देखा कि जो हमारे मेहमान थे जिनसे हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने इस पर इत्मीनान का इज़हार किया। लेकिन आप ये भी है कि इनमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, और एक एतबार से वो तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए जायज़ लगते हैं कि माजी में गलतियाँ हुईं। माजी की गलतियों को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इदारों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम अपने जो हमारी जो इतना बड़ा जो हमारी अस्करी फ़ौज ने जो रोल अदा किया उसको नाराज़ कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी मसला कश्मीरियों का है। 60,000 से ज़्यादा शहीद हुए, लाखों दरबदर हुए, एक तवील उन्होंने जंग लड़कर आज दुनिया से ये मनवा लिया है कि उनकी तहरीक जो है एक जेन्युइन है। लेकिन अभी भी ये ख्याल किया जाता है कि सफारती महाज पर जो अब तक हुआ है, क्योंकि हमने पास में कुछ ऐसे लोगों को कश्मीर कमेटी हवाले कर दी थी जिन्होंने अमली तौर पर उसमें कोई रोल अदा नहीं किया। नई हुकूमत से ज़्यादा तवक्कात हैं, और एक अच्छी बात यह है कि अब वो जो एक पेज का कहा जा रहा था, जो बड़ा बहरहाल नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ कि एक पेज पर नहीं रहे थे, एक पेज पर भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ़ एक करारदाद जो OIC में कश्मीर के लिए पास हुई है वो काफ़ी नहीं। इस करारदाद को लेकर हमें यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन में सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं बल्कि जैसा कि बुनियादी मुतालबा ये है, एक ही हल है और वो है रेफरेंडम रेफरेंडम रेफरेंडम। जिस तरीके से यूरोपीय ममालिक अगर ब्रेग्जिट पे कर सकते हैं और मुल्कों में भी आज़ादी के लिए हुए, हम कश्मीर के मसले पर क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन को या वो अक़वाम आलम को या सुपर पावर को मजबूर करें कि वो एक आज़ादाना कमीशन बिठा ले और एक रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ दिलाए।